السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دکھائیں گے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے شادی کو لے کر کیا کہا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ہونی ضروری ہے، ورنہ ماں باپ کی پکڑ ہوگی۔ اسلام نے بیٹیوں کو بڑا احترام دیا۔ پہنچے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، سیدنا عثمان ذی النورین نے کہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا چل نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے رشتہ مانگ لے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہنچے ہیں، لیکن رشتہ تو ادھر اوپر طے ہو چکا ہے نا، اللہ کے حضور طے ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ یہ جنت کی شہزادی ہے، شیر خدا ان کے خامد ہوں گے۔ دیکھو بیٹی کی عظمت، جب رشتہ مانگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ نبی علیہ السلام کے چہیتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ رک جاؤ، میں ذرا سیدہ فاطمہ سے ذرا معلوم کر لوں۔ بیٹی کی عظمت بتائی ہے خان صاحب، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ رشتہ کرتے ہوئے دھونس نہیں جمائی جا سکتی بیٹیوں پر، تم اپنی مرضی نہیں لا سکتے۔ جس نے زندگی گزارنی ہے، اسلام نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قریبی صحابیات کو جو حرمت والی ہیں ان کے ذریعے پیغام بھیجا، جا کے پوچھو۔ اطلاع آ گئی واپس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی ہیں۔ نبی علیہ السلام خود اٹھے، اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاس گئے۔ باپ ہے نا، نبی علیہ السلام صرف ایک بیٹی کے ہی باپ نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے رہبر بن کر تشریف لے کے آئے۔ پیاری بٹیا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا فاطمہ خدیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی، وہ تو نہیں، تسلی کرنے کے لیے خود پوچھنے آئے، تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، منظور ہے؟ جب رضامندی کا اظہار ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ کیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، میں بار بار کہتا ہوں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یہ جو معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہم اسلام سے دور رسموں کے قریب آ رہے ہیں، مردوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کو تبدیل کرنے کی۔ رشتے توڑ کے بھاگ جانا درمیان میں سے، نہ یہ کسی مرد کی مردانگی ہے، نہ کسی یہ خاتون کا کردار ہے، درمیان میں سے بے وفا لوگ بھاگا کرتے ہیں، با وفا لوگ نہیں بھاگا کرتے۔ کوئی بہت حد تک مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ سامنے والے کے ساتھ زندگی گزارنی بالکل ناممکن ہو جائے، تب تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن حتی الامکان شہزادیوں کا یہ مرتبہ ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ اعلیٰ ترین لوگوں کی مائیں بنتی ہیں۔ ان کے بیٹے وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتی ہیں کہ نماز کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے۔ فرمایا نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک وہ پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پھٹ کیسے جائے گا؟ فرمایا جب جھوٹ بولو گے پھٹ نہیں جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں، کسی کی طرف گندی نگاہ ڈالیں، آپ نماز پڑھیں، غیبت کریں، پھر آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں صرف دکھا دے گی، اللہ کے نزدیک آپ نے کچھ اچھا ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے لیے بہت ضروری عمل ہے کہ ہمیں اپنے دائرے کو درست کرنا ہے، اپنے دائرے کو۔ کچھ بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم خدمت کریں گی دین کی، ان پر بھی لازم ہے، سن لیجئے،
کچھ بھائی ایسے ہیں، شاید بھائی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو سدھاریں گے۔ یہ دونوں کے لیے بات سنیے، آپ کسی کو سدھارنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ آپ کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ترین بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سدھارنے کے لیے نکلنے والے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو ذرا ایک نظر اپنے دل پر بھی ڈالیے کہ جس کے ساتھ یہ صفائی کرنی ہے، کیا اندر سے اس کا کوڑا کرکٹ صاف ہو چکا ہے؟ گھر میں ہمارے ایک ہی بندہ خراب ہے، ایک ہی خراب ہے۔ آپ سے میں پوچھوں گا نا، ابھی ایک جلسے میں ہم لوگ تھے مفتی صاحب، تو ایک نوجوان بیٹھا تھا، میں نے پوچھا بتانا بھائی تمہارے گھر میں سب سے خراب کون ہے؟ تو کہنے لگا جی میرا ابا بہت خراب ہے۔ کسی بیٹی سے پوچھ لوں گا تو اماں بہت خراب ہے۔ لیکن ہر گھر میں ایک بندہ خراب ہے، ایک بیٹی بھی خراب ہے، ایک خاتون بھی خراب ہے ہر گھر میں۔ اس کو تلاشنا ہے، صحیح کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، تلاشیں گے اس کو۔ کیسے تلاشیں گے؟ کسی بہن کو اپنے گھر میں اس عورت کو تلاش نہ ہو جس کی وجہ سے پنگا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تسبیحات خراب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا عمل برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تلاوت قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتا ہے لوگ مولویوں کے پاس آتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، جی مفتی صاحب اب تو کئی لوگ مسافر میں پیر صاحب کو 500 روپے بھی دے جاتے ہیں، نہیں دیں گے تو بیوی بولے گی دیا کہ نہیں، بولے چل جاؤ دوبارہ دیتے ہیں۔ تو سوچے 500 روپے دے دیے، بس دعا تو ہو گئی، معاملہ ہو گیا پورا۔ لیکن جب یہ دعا کرواتے ہیں پیروں سے، مولویوں سے، اب پیر صاحب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سامنے ہماری بیٹی آئی ہے، اس کے گھر میں بڑی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یا اللہ یہ اس کا خامد ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو یہ کر دے وہ کر دے۔ ادھر پیر صاحب دعائیں مانگتے ہیں، ابھی یہ دعا اوپر، اب اللہ کے ولیوں کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، اللہ نے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو قرآن میں اپنا دوست کہا ہے، اور کوئی دوست ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اپنے دوست کی بات ٹال دے، تو پھر اللہ نے جن کو دوست کہہ دیا ان کی بات کیسے ٹالی جا سکتی؟ کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی عالم نہیں جس کی دعا رد ہو جائے۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کریں کیا؟ ادھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری بہن ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ابھی دعا چلی رہی ہوتی ہے، بیچ میں فرشتے پہنچ کے پرچی لگا دیتے، یا اللہ یہ مولانا صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سود خور ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ غیبتیں کرتی ہے، یا اللہ یہ امام صاحب جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ لوگوں پر بہتان باندھتی ہے، یا اللہ یہ دوسرے کی بیٹیوں کو بدنام کرتی ہے، اور ساری کی ساری دعائیں وہیں رک جائیں گی۔ اب یہ صبح شام لگی ہوئی ہیں دعائیں کروانے کے لیے، دھکا دھک کی، آج فلاں مولوی کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، آج فلاں کے پاس چلو، لگی ہوئی ہیں زور شور کے ساتھ۔